السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹیپ 3 ہے جی، میسج ٹو دی ایڈریسیز۔ واٹ میسج از ڈیلیورڈ ٹو دی ایڈریسیز اباؤٹ گاڈز ایٹریبیوٹس، لاز، لائکس اینڈ ڈس لائکس۔ مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے جی۔ اسٹیپ 3 ورس 21-22 ادھر سے شروع کر لیتے ہیں جی، کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ روز بن آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے 21-22 سے جو پیغام دیا گیا ہے مخاطب کو، یہ توحید کا پیغام دیا ہے اور اس کے دلائل بتائیں کہ زمین و آسمان کا مالک ایک ہی اللہ ہے، تو پھر اس کے شریک کہاں سے آ گئے؟ ہوں ہوں۔ دو چیزیں ہیں اس میں، خاص طور پہ اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ ترجمہ پڑھ لوں میں ایک دفعہ؟ ترجمہ پڑھ جی لوں پڑھ اگر دی۔ آپ چاہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے جی کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو، یہ کنیکشن ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے جی۔ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، طرح حالے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یہ جو ہے اس میں آپ نے فرمایا، ایک چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ زمین کی جو ارینجمنٹ اور تخلیق ہے اس سے استدلال کر کے تو یہ کہا ہے کہ تم اس کے شریک نہ ٹھہراؤ، ایک ہی ہے مالک۔ اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی استدلال کا پہلو بھی ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو پہلی آیت ہے 21، اس میں بھی ایک بات بیان ہوئی ہے، وہ اس کو بھی آپ ضرور نوٹ کریں یہاں پر، بیکاز وہ مخاطب کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی جو مخاطب ہے نا ان آیات کا، اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر بندگی کا بتایا گیا ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں بندگی کا کو۔ بتایا گیا ہے، یعنی وہ تو خدا کا حق بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو بتانے کی ضرورت تھی، اگر آپ غور کریں تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ کہنے کافی تھا کہ اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ والا ایسپیکٹ ہے کہ اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ خاص طور پہ اگر مخاطب کے ذہن سے دیکھیں تو بڑی امپورٹنس کا حامل ہے۔ یعنی اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، یہ کافی تھا نا بتانا، یعنی انسانوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے اضافے کی کیا ضرورت تھی کہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی پھر خدا ہی نے پیدا کیا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے شریک ٹھہرا رہے ہوں، ان کے کہنے کی وجہ سے وہ کہتے تھے ان کی کہ وجہ سے، اللہ۔ اور اکثر اوقات وہی لوگ بھی وہ تھے کئی جن کے انہوں نے بت تو وہ بنائے تو ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی جن کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا۔ ہاں، قرآن مجید نے بار بار یہ ایک بات کہی ہے کہ یہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو میری مخلوق ہیں، تو میرے ساتھ ان کا برابر ٹھہرا دیتے ہو۔ یہ تو والا دونوں ایسپیکٹ، موجود۔ یعنی ایک ایسپیکٹ یہ ہے، دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ اس میں جو دوسری آیت ہے اس میں استدلال کا پہلو کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاؤ از اٹ، کیا پہلو ہے استدلال کا جو مخاطب کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ استدلال بھی ہے اس میں، یعنی محض اشارے نہیں کر دیے ہیں بلکہ ایک ترتیب سے ایک چیز کو بیان کیا ہے، اس میں اس چیز کا استدلال بھی ہے، یہ ایک ہی خدا ہے، یہ والا ایسپیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ 22 اس آیت میں 22 میں جی، ربوبیت کا اظہار کیا ہے۔ رائٹ۔
یعنی اور ان کے زمین اور تضاد آسمان کی فکر کو ارینجمنٹ بتائی. واضح کیا ہے. جی ان مخاطبین کے تضاد فکر کو واضح کیا ہے کہ جب تم یہ سب جانتے ہو کہ اللہ نے ہی زمین بنائی، آسمان بنایا، تو پھر کوئی رائٹ. اور شریک کہاں سے ہو گئی؟ زمین کا بھی کوئی اور، آسمان کا کوئی اور. اچھا دیکھیں، اس میں جو یہ ایسپیکٹ ہے کہ اس نے صرف زمین و آسمان بنایا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور چیز کہی، آسمان سے پانی کنیکشن اتارا. بتایا، اس کا پھر کنیکشن. رائٹ، ایک کنیکشن بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے یہ زمین و آسمان بنایا، اس کے بعد ارینجمنٹ یہ کی کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، وہ سونے اگلتا ہے، زمین سونے اگلتی ہے اس پانی کی وجہ سے، وہ جو سونے ہیں وہ تمہاری رزق کا باعث بن جاتی ہے. یعنی ایک پورا نظام ہے جو کہ اس دنیا میں کار فرما ہے، نظر آ رہا ہے. باہم تضاد چیزوں کو مطابق حال ہے. رائٹ رائٹ، یعنی یہ مختلف فورسز نہیں ہیں، الگ الگ فورسز نہیں ہیں یہاں پہ، یہ ایک ہی نظام چل رہا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ مختلف سپیشیز چل رہی ہیں اور کوئی اپنا کام کر رہی ہے، کوئی اپنا کام کر رہی ہے، وہ اس طرح سے بندھی ہوئی ہے اس نظام میں کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے دنیا کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور یہ بھی کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو یہ سب باتیں کے تمہارے باوجود سامنے ہیں. کرتی رائٹ رائٹ، یہ والا ایسپیکٹ. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. وہ صاحب ایک کوشچن بفور جی وی جی گو اہیڈ، جو اس سے پیچھے کی آیات ہیں، جی جی وہ جو ربط چلتا آ رہا ہے کلام کا، اس میں مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں آیا نمبر 13-14 میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے، مذاق اڑا رہے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو منافقت کر رہے ہیں، تم سے ملتے ہیں تو تمہارے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کئی آیات میں بڑی دل دہلا دینے والی باتیں کی ہیں کہ جہاں پہ مثال دی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ، کہ یہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے. ان کی مثالیں دی ہیں کہ اندھیرا ہو اور رات ہو اور آگ جلائے اور آنکھیں میں بند کر لیں اور اس طرح کی باتیں. اور پھر اچانک سے ہم یہاں پہ آ گئے کہ جہاں جی پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے پیچھے لگ کر رائٹ. تو ایسے نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دیکھو، نوٹ کرو، ہوں ریئلائز کرو رائٹ. کہ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین بنائی، آسمان بنائی اور ان سے تمہارا تعلق ہے. ہوں تو یہ اسی ربط میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی طرح آ رہا ہے جس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو، یا جی جی، اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی ہے. صرف اس میں ایک نوعیت کی شفٹ آئی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلی جو اس سے پہلی ایک آیت نمبر 20 تک کی جو آیات ہیں ان میں بنیادی مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بات. اس میں جو بڑا سٹریس ہے نا، جو بڑی امپورٹنٹ سٹریس ہے، جو میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ مس ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب الہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو بات ہے یہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ ٹو ریکنفرم ٹو دا پروفٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بلکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کچھ لوگ ہیں سوسائٹی میں موجود ہیں جو ایک ریلیجس لیڈرشپ کے حامل ہیں، جن کو سب لوگ مانتے ہیں. دیکھیں یہ امی ہیں، یہ لوگ امی کا مطلب یہ ہے کہ they were not well versed with God's laws. ان کو امی کہا جاتا تھا، ایک ڈیروگیٹری ٹرم کے طور پر یہود ان کے لیے امی یوز کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا قانون جانتے ہیں، ہم خدا کی شریعت کے حاملین ہیں، ہم خدا کی کتاب کے حاملین ہیں، ہماری پوزیشن اور ہے. تم تو امی لوگ ہو، تمہیں کیا پتا. یہ تھا وہ لقب. ٹھیک ہے جی. ادھر سے اب اس طرح سے امیجن کریں کہ سوسائٹی میں یہ لوگ موجود ہیں، یہ امیین بھی موجود ہیں، وہ اہل کتاب بھی موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہے ہے کہ اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے ہدایت کے لیے. اور اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو کتاب اب نازل ہو رہی ہے یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، یعنی پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے رسول، یہ جو کتاب ہے اس سے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ لوگ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے وہ تو مان چکے ہیں. ٹھیک ہے، تم ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا رویہ کیا ہوگا، ہاؤ وڈ دے رسپونڈ. ان کی طرف بات پھری، ادھر سے بات چلتی ہوئی آئی، بات سنائی جس کو جا رہی تھی
یہاں سے اس کے ساتھ خطاب شروع ہوا ہے. یعنی ہوں یہ پوری بات ہوگی نا جب کہ ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہی بن چکی ہوئی ہے کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بھیجا ہے روشنی جس نے جلا دی ہے، اور جیسے ہی روشنی جلی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت سلب کر رہی ہے روشنی سے فائدہ اٹھانے کی. یہ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں. تو تم ان کو مت دیکھو کہ ان کا رویہ کیا ہوگا، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. تم پیغام کو دیکھو. پیغام یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی بندگی کرو. اس میں تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اس پیغام کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ ہے جو اس کتاب کا پیغام ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کتاب کو یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ بات واضح ہوئی جی؟ کس طرح سے بالکل کنیکٹڈ ہے یہ؟ بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے وہ ربط جوڑ دیا جو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن شاید نہیں جوڑ پا رہا تھا. رائٹ. یہ اصل میں اس چیز میں بڑا امپورٹنٹ رول یہ پلے کرتا ہے کہ آپ اس پورے کی جسٹ بنا لیں پہلے. اٹ از کوائٹ پاسبل اگر آپ اس کے صحیح طرح سے مخاطب نہیں ڈٹرمن کریں گے یا صحیح اس کے سٹریسز نہیں ڈٹرمن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ربط مشکل ہو جائے گا. کئی مرتبہ یہی مضمون ایک اور ربط میں آ جائے گا، اس وقت اس کا میسج ہی اور ہو جائے گا. پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں دے آر امپورٹنٹ. یعنی آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یہ جب لوگ ہی کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی بڑی امپورٹنٹلی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یا تمام لوگ تمام جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ یہ سب لوگ جہنمی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے اس کو بالکل چھوڑے نہیں. یعنی قرآن مجید کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک کانٹیکسٹ اس کے اندر ہے، ایک کانٹیکسٹ اس کا ایکسٹرنل بھی ہے. قرآن مجید جب یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس سے مراد دنیا کے سارے لوگ نہیں ہوتے. یہ سمجھنا چاہیے. یعنی خطاب ہو رہا ہے. خطاب کرتے ہوئے آپ ایک ٹیچر کی حیثیت سے جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل جنرلائز ٹرمز میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے بالکل ہی گدھے ہیں یہ لوگ کہ جو وقت پہ نہیں آتے ہیں، کہ جس وقت ٹائم دے کے کمٹ کر کے اور ٹائم پہ نہیں یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ دنیا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. مے بی آپ اصول بیان کر رہے ہیں. وہ اصول اگر ٹھیک ہے تو اپلائی ہو جائے گا. یہ دیکھیے اس میں ایک لیسن ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ لیسن ہمارے لیے کیا ہے. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسی لیے خطاب کو ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ورنہ تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی انسان جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہا جائے گا اور اس سے مراد پرٹیکولرلی کوئی خاص گروپ مسلمانوں کا مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے. ان کو نکال دینا، ان کو ہائی لائٹ کر دینا، یہ اگر پیش نظر نہیں ہے تو ایک جنرل ٹرم میں بات ہو جائے گی. یہ چیزیں قرآن مجید کے انداز کی، قرآن مجید کے سٹائل کی، یہ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا، بے دیز آر شک. امپورٹنٹ اور اسی انڈرسٹینڈنگ. طرح پڑھتے ہوئے مجھے یعنی ذاتی طور پہ میرے لیے ایٹ لیسٹ کہ وہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ اقوال زرعی لگنے کی جگہ وہ باقاعدہ ایک کلام لگنے لگ جاتا رائٹ. وہ کلام ہے، اس کو کلام کی حیثیت سے دیکھنا ہے. یعنی وہ بات کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بک آف کوٹیشنز نہیں ہے، یہ کہ آپ جدھر سے بھی ہے. کھول لیں ایگزیکٹلی. گے تو چلیں ٹھیک ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. فاطمہ most آپ welcome. انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی بلیسنگز کا ذکر کر کے مشرکین عرب کو توحید کی پریکٹس کی طرف بلایا ہے. اپنی بلیسنگز کا ذکر کر کے، یعنی بلیسنگز کو اس ایز این آرگومنٹ پریزنٹ کیا ہے، یہ فرما رہی ہیں آپ؟ یس ایز این ایز این آرگومنٹ. آرگیومنٹ. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس میں بلیسنگز کے ذکر سے توحید کا تعلق بھی جوڑیں. یعنی توحید جو ہے وہ ان بلیسنگ سے اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے. اوکے. دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس لیے آپ لوگ مجھے ایکس مانیں. اگر وہ جو میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ایکس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں پانی دیا ہے، میں نے تمہیں روٹی دی ہے، میں نے تمہیں گندم دی ہے، اس لیے تم
مجھے خدا مانو اور توحید کا اقرار کرو. یعنی اس سے توحید کے اقرار ہاں کے لیے کی طرف ایک وہ بننی چاہیے، رخ بننا چاہیے کہ یہ چیزیں ریلیٹ اسٹیبلش کر رہی ہیں. تو سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جیسے کہ وہ آیات میں فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی، رائٹ پھر زمین کو رائٹ جو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور پھر تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے. تو یہ جو مطلب پارٹ ہے سارا، یہ توحید کا آرگیومنٹ ہے میری رائٹ نظر میں. رائٹ. یہ بات کہ تم جن جن لوگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، نمبر ون آرگومنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا بنائے ہم، بیٹھے ہو یہ میری مخلوق ہیں. ان کو میں ٹھیک نے ہے، ہی پیدا کیا تھا. ان کو میں نے ہی پیدا کیا تھا. اس لیے تم ایک تو بے وقوفی نہ کرو یہ کہ کسی مخلوق کو خدا بناؤ، نمبر ایک. نمبر دو، جس ہم، کائنات میں تم جی رہے ہو اس کی انٹر کنیکٹڈنس یہ بتا رہی ہے کہ ایک ہی مالک کی ہے یہ. یعنی اس میں کوئی تین ڈفرنٹ ہاتھ نہیں ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. یعنی یوں نہیں ہے جیسے کہ وہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فلانی چیز کا وہ گاڈ ہے، فلانی چیز کا وہ گاڈ ہے. اٹس ناٹ لائک رائٹ دیٹ. اس طرح کا ہو سکتا ہے. میں ایک آدمی کہتا ہے یہ سورج کا خدا ہے، یہ بارش دینے والا خدا ہے، یہ آسمان کا خدا ہے، یہ فصلیں دینے والا خدا ہے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کے خدا ڈفرنٹ نہیں ہیں. یہ ہے جو اس میں استدلال کا پہلو ہے. سب چیزیں ایک ہی خدا دے رہے. ایک ہی انٹر کنیکشن ہے نا. مطلب لیٹ سے بارش کا خدا جو ہے وہ سورج کی خدا سے الگ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بارش ہوتی سورج کی وجہ سے ہے. یس سمجھ آ گئی بات؟ یس. یہ والا ایسپیکٹ. جی اس میں ابھی جی ایک شبانہ بات آپ فرمائیں. بتا رہے تھے کہ بس ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ جو ہوں مشرکین عرب تھے وہ جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، ان کو ایک طرح سے اسٹینڈرڈ مانتے تھے. نہیں دیکھیں یعنی کوئی بھی ایک گروپ جیسے جو ہوگا. جی جی فرمائیں. جیسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا، آپ کسی کو کسی چیز میں ایک اسٹینڈرڈ مانتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ اس کو نہیں مان رہا، تو اس کو تو اتنا پتہ ہے، تو ہم تو، جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا یہ ابھی کہ ہوتا ہے ہم نا. تو امی ہیں، تو ہمارا رائٹ مطلب ہم کیسے کر سکتے ہیں. رائٹ رائٹ رائٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے میں نے اپنے اندر اس چیز میں بہت دفعہ یہ سمجھا، غور کیا. جب میں ان ریٹروسپیکٹولی وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ، تو ایسا ایک انتظار ہوتا ہے ذہن میں کہ لیٹ سی کہ لوگ اس پہ، میرے یہ استاد صاحب جو ہیں، یہ میرا کولیگ جو ہے، یہ اس پہ کیا رسپونڈ کرتا ہے. سو لیٹ سی ویٹ اینڈ سی والی فلاسفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم ریلیجس اتھارٹی سمجھتے ہیں ان میں سے تو سب لوگ نہیں یس. مان رہے. تو پھر کیا یہ واقعی اللہ کا پیغام ہے؟ بات یہاں سے شروع کی کہ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب الہی ہے. جو لوگ نہیں مان رہے وہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ماننے کے لیے کچھ شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی، ماننے کے تقاضے ہیں. آپ تقوی اختیار کریں گے تو زندگی ہدایت ملے گی. یہ بات واضح کر دی. اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہ جو ویٹ اینڈ سی کے نقطہ نظر میں تھے، ان کی طرف رخ کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ کیوں اپنی قسمت کھوٹی کر رہے ہو. تو بیسکلی اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے ایک تو آپ اپنا مائنڈ یوز نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسرا کچھ یو لیک کریج ایز ویل. رائٹ رائٹ بالکل بالکل. اینڈ ان نارمل سچویشنز بھی، انڈر نارمل سچویشنز بھی یہ ایک پیسو رویہ ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کو میں نے بیسز پہ مانا ہے کیونکہ آپ سے آخرت میں بھی یہ پوچھا جائے گا. ایک ہے جو ٹھیک ہے مذہب ملا تھا جو والدین کی طرف سے، بس اس کو مان کے ہم نے زندگی گزار دی ہے. نہیں، اب اس کی جو مجھے سمجھ میں آیا تو مانا ہے. تو پھر اپنی سمجھ پہ اور حقائق پر اعتماد رکھیں. یعنی اگر اسلام میں یا دین میں کوئی قوت ہے تو ڈونٹ ہائیڈ یور سیلف فرام پیپل ہو کرٹیسائز اٹ. ان سے آپ کو غور کرنے کے موقع ملیں گے اگر آپ غور کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن ایک چیز واضح رکھیے، یعنی یہ جو بات ہے نا، مجھے اس چیز پر بہت اتفاق نہیں ہے کہ ہر آدمی میں غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ مجھے اتفاق نہیں ہے اس بات سے. اس لیے کیونکہ قرآن مجید نے تمام انسانوں کو جو ادھر موجود تھے ایک سوسائٹی کے اندر کھڑے ہو کے،
تمام انسانوں کو جو دعوت دی ہے وہ غور کرنے کی دی ہے، اور بتایا کہ کیا غور کرنے کے طریقے ہیں. یعنی وہ جو بیسک صلاحیت چاہیے، یعنی انسان سائنس کی کوانٹم فزکس تو ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکے، لیکن انسان کیا یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ پانی کو الٹائیں گے تو نیچے گر جائے گا. یعنی یہ تو دکھنے کی چیزیں ہیں نا. کون سا انسان ہے جو یہ غور نہیں کر سکتا؟ یہ تو بچہ سمجھ سکتا ہے. یعنی یہ انفرنس جو ڈرا کرتے ہیں ہم، میننگ میکنگ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم واقعات کے اندر، ہم دیکھ رہے ہو، ہم چیزوں کے کنیکشنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے یہ پچھلے دنوں جب یہ سیٹرڈے کے سیشن میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ سوچئے ذرا کہ 8.7 ملین کہتے ہیں لوگ کے سپیشیز ہیں، 8.7 ملین، جبکہ 1.2 ملین ڈسکورڈ ہیں. وہ کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ وہی اسی بیسس پہ جس بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس پورے کائنات کا بھی پروردگار ہے ایک. یعنی ایک چیز جو ہے اٹ از ناٹ فٹنگ ان، وہ ہونی چاہیے، ایسی بھی کوئی اسپیشی ہونی چاہیے. اگر اتنی زیادہ ہیں، اتنے ایریے میں، اتنی سی چیزوں میں، اتنے پیڑوں میں، تو جو پیڑ ہم نے آج تک اسٹڈی ہی نہیں کیے، وہ ڈیپتھس آف اوشن جن تک آج تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا، ادھر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ وہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے وہ اس ارتھ کا، اور لائف ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان دا ڈیپسٹ ڈیپتھس آف دی اوشن لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. ادھر تک تو پہنچا نہیں ہوں اس بیسس پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی بیسس ہے وہ جس کی بیسس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کی ایک میننگ میکنگ ہے. یعنی آپ کریں نا، سوچیں ذرا کہ یہ استدلال جو ہے سامنے رکھ دیا ہے، یہ بات سمجھانی کسی کامن مین کو مشکل ہے کہ اس کائنات کی ہم آہنگی، مطلب وہ اس کو یا تو پتہ نہیں ہے. یہ سورج، چاند، ستارے بالکل الگ الگ ڈسکنیکٹڈ چیزیں جو آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، یہ زمین کے اندر جو زندگی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سورج تو خدا ہونا چاہیے. اچھا، جو بارش آتی ہے اس کے بغیر زندگی سروائیو نہیں کر سکے گی، اس لیے بارش کو بھی خدا ہونا چاہیے. یعنی اب آپ ہر ایک کو ڈسکنیکٹ کرتے جا رہے ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، پورا ایک سسٹم ہے یہ، جس کے اندر پلانٹس، جس کے اندر پانی، جس کے اندر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کی کمبینیشن سے ایک ایکالوجی وجود میں آ رہی ہے، اور وہ ایکالوجی لائف کریٹ کر رہی ہے. اس ایکالوجی کے نتیجے میں لائف سسٹین ہو رہی ہے، وہ فوڈ چینز کریٹ ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو یہ دنگ کر دینے والی، اور ایک پلانر نظر آ رہا ہے نا، مطلب وائی ڈو وی نیڈ another پلانر؟ کوئی ہے ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے. Because everything is so interconnected. رائٹ. یہ جو انٹر کنیکٹڈ ہے، اس میں کتنی ٹیکنیکل ابیلٹی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے؟ سوچئے ذرا. یہ انسان سمجھ سکتا ہے، جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ تو میرے خیال میں سمجھ ہی سکتا ہے. بس ایک میں کامنٹ کرنا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ یہود اور مشرکین عرب کا ایک جو انہوں نے ریلیشن شپ دکھایا کہ یہود ایک سٹینڈرڈ ہے اور مشرکین عرب کو وہ امی کہتے ہیں کہ تمہیں تو نہیں پتا، اور وہ بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ مانیں گے تو پھر جو ہے نا بات بنے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کبھی کبھار ہمارے ریلیجیس اسکالرز عام مسلمان کو بھی اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ اتنا ڈسکریج کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی طرف کہ ایٹ لیسٹ مطلب مجھ جیسے عام مسلمان میں تو کبھی اتنا کانفیڈینس ہی پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے ہون پہ بھی جو ہونا پڑھ سکتی ہوں یا کچھ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں، بیکاز وہ قرآن کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں جو ہم بتا رہے ہیں وہی آپ کو سمجھ آئے گا خود سے، تو آپ کچھ اس میں سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اتنا بڑی سیلف ڈاؤٹ امپورٹنٹ بات انڈیوس ہے کر دیتے ایک اس عام میں، مسلمان بیلنس. میں. یو نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس. دیکھیں، دا بیلنس وچ از ریکوائرڈ از کہ آپ قرآن کو ریفر کریں زندگی میں. ٹھیک ہے، کیپ ریڈنگ اٹ، اس پہ غور کریں. اچھا، غور کریں گے، کچھ سوالات ہیں جو کہ پیدا ہوں گے، اس کے لیے لوگوں کے پاس بھی جائیں. پیپل ہیو اسپینڈ دیئر لائفز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس بک. ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے گی بات جس وقت کہ ہم زیادہ پڑھنے لگ پڑیں گے، تو ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں ہم ان کو رجوع کر دیں گے. جی امبر، آپ پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ میں نے اس کو کافی اختصار کے ساتھ لکھا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا اس کو جتنا پریسائز ہم کر سکیں. تو رائٹ. سر میں نے لکھا تھا کہ توحید اور شرک سے بچنے کی بات ہو رہی ہے
اور خدا کی نشانیوں کو لے کر توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سر ایک تو یہ ہے جو میں نے لکھا ہے. سر دوسرا میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گاندھی صاحب نے یہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہے نا کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو. سر جی اس جملے نے مجھے اس پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اچھا یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہود کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. اگر میں رائٹ اس بریکٹ کو میں نکال دیتی ہوں نا اور میں یہاں سے بات لیتی ہوں کہ لوگوں تم اپنے اس پروردگار کی وجہ سے پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی، تو یہاں مجھے مطلب اس بریکٹ کے نکال دینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ڈٹرمن کروں تو مجھے یہاں پہ مشکل ہوئے گی. یعنی مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی یہ یہود کو بھی یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تم سے پہلے پیدا کیے گئے ان کو بھی جو ہے وہ مطلب تمہارے جتنے بھی قومیں سے پہلے گزری ہیں ان کو تم دیکھو، ان کو بھی میں نے اسی طرح سے پیدا کیا تھا اور اس طرح سے وہ پھر بات نہیں مانی تو ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہاں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بریکٹ جو ہے میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ ایک آدمی جو کہ اس کو جانتا ہے اس نے یہ کیوں کیا ہے. میں نے اس کا ایک جنرلی ایک تعارف کرایا تھا کہ عام طور پہ قرآن مجید جو ہے وہ توحید کی دعوت یہود کو نہیں دیتا، یعنی دعوت نہیں دیتا، استدلال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہود کی نظر میں اصل میں توحید ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس کا کبھی بھی انکار نہیں کرتے وہ. یعنی ان کے ہاں جو شرک پایا جاتا ہے کبھی کوئی جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا، وہ اصل میں تعویلی شرک ہے. خدا کا ایک ہونا کبھی ان کے ہاں مسئلہ نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. یعنی کوئی ان کی جس کو آپ کہتے ہیں نا فرقوں میں بھی کوئی یہ مسئلہ نہیں رہا. یہ کچھ اسی لیے تو قرآن مجید نے دیکھیں جب یہ کہا اہل کتاب سے جب بات کرنے کو کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی بندگی کریں گے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کبھی قرآن مجید جو ہے توحید کا استدلال نہیں کرے گا اہل کتاب سے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے سر مجھے بات سمجھ میں آ گیا. سر یہ جو ابھی جو میں نے بتایا یہ اتنا کافی ہے یا اس میں کچھ میں ایڈ کروں؟ یعنی میں نے نہیں لکھا دیکھیں، تھا کہ یہ توحید آپ اور نے جو بتایا نا یہ اسی کی کنٹینویشن ہے، جس طرح سے ہم نے اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اب یہ جی بتانا ہے کہ میسج ایڈریسز کو کیا دیا گیا ہے. یعنی توحید کا میسج توحید کے استدلال کے ساتھ دیا گیا ہے. وہ استدلال کیا ہے یہ اس کی بس صرف اشارہ کر دیں. یہ ہے بریف ہونا چاہیے، پریسائز ہونا چاہیے، لیکن اس میں میسج بتانا ہے. ایک تو یہ تھا نا کہ اس کا ہیڈنگ کیا ہے، اس کی ٹاپک کیا ہے، وہ تھا اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے جی کہ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آئے گی. مطلب آپ مثال کے طور پر اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں کہ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے. تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تم سے پہلے بھی اللہ کی مخلوق تھے جن کو تم نے خدائی کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے، اس لیے عقل کی ناخن لو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی کی بندگی کرو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو انٹر کنیکٹڈنس ہے اس سے استدلال کر دیا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یعنی سر میں پھر ایک تھوڑا مثال دے سا رہا اس ہوں، کو ایلیبریٹ کرنا ہے. تھوڑا سا یعنی یہ بتانا ہے کہ یہ استدلال یعنی میسج کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر، تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی سنبل اسٹیپ پلیز. 2 اور 3 کا فرق بھی اس سے واضح ہو جائے گا. ہم اسی طرح سے جب 4 اور 5 بھی کریں گے نا جی، اس سے وہ ان کا فرق بھی واضح ہو جائے گا. جی ہاں السلام علیکم مویز صاحب. وعلیکم السلام. یہ 21 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میری خلقت ہے، جو تم سے پہلے بھی آئے لوگ آئے، وہ تمہاری طرح ہی آئے اور چلے گئے، اور ان کی طرف دیکھنے کی بجائے تم لوگ میری طرف دیکھو. بیسکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی بجائے تم میری عبادت کرو، کیونکہ وہ لوگ
بھی ویسے ہی بنے تھے جیسے تم بنے ہو. رائٹ اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا انٹروڈکشن کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں کہ میری جو کریشن کا بیلنس اینڈ ہارمنی ہے نا، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ لائک دیر از نو بڈی ایلس، رائٹ اور اس وجہ رائٹ سے تم میرے شریک مت بناؤ. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس میں جو چیز بڑی امپورٹنٹلی آپ نے بتائی ہے وہ یہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں اسٹیپ نمبر 3 میں بتانے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، میسج ایڈریسز کو کیا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سلما آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے جو ان 2 آیتوں سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر جو ہے مشرکین عرب کو صرف دعوت دینا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جو زور دیا گیا ہے اس آیت میں وہ دعوت قبول کرنے پر، یعنی ایمفیسس دعوت قبول کرنے پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندگی، دیکھیں بندگی کا مدعی تو ہر انسان ہوتا ہے، تو یہ بھی خدا کے بندگی کے مدعی ہو، تو لہٰذا بندگی کا صحیح طریقہ وہی اپناؤ جو اس کتاب میں تمہیں بتایا جا رہا ہے. یہ تو ہو گئی 21 آیت. اور پھر اس کے ساتھ جب یہ کہا کہ لعلکم تتقون، تو پھر یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ پچھلی امتوں کی بربادی تمہارے سامنے ہے، اللہ سے اس لیے ڈرو، اللہ سے خوف اس لیے کھاؤ کہ یہ ساری بربادی تمہارے سامنے موجود ہے. پھر اللہ کی صفات کو یکتا مان کر قبول کرو، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے. اللہ نے جو نعمتیں آسمان اور زمین میں رکھی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں تمہیں جنت میں بھی ملیں گی. اور یہ دنیا یعنی جو زمین اور آسمان، جو تم پوری ہر جگہ تم ایک ضد دیکھتے ہو دن اور رات کی، زمین اور آسمان کی، ہر چیز کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ یہ اس طرح سے مل رہا ہے، تو یہ زمین اور آسمان تمہارا گہوارہ ہے، یہ تمہاری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے سامان اس میں رکھ دیے ہیں. سر یہ میں نے بس جو یہ 2 جو آیتیں تھیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا دعوت دی نہیں جا رہی بلکہ دعوت کے قبول کرنے پہ زور ہے، اس کا کیا قبول مطلب ہے؟ کرنے پر زور، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت تو ان کے سامنے آ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو یہود ہیں ان کی کتابیں بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ان کے سامنے، تو وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کے پاس پیغمبر آئے تھے، اور اب یہ پیغمبر جو بنی اسماعیل میں آیا ہے تو یہ بھی صرف ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا یہودوں نے وہ یہ لوگ بھی نہ کریں. اصل جو ان کے پیچھے مجھے لگتا ہے سر کہ یہود جو ان کو برگلا رہے تھے نا، اور ان لوگوں کے اندر جو تذبذب پیدا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کر لو، یہ بالکل سچا نبی ہے اور حق یہ کے آپ ساتھ کیوں آیا کہہ ہے. رہی ہیں؟ یہ آپ کس طرح سے ان آیات سے نکال رہی ہیں؟ یہ یعنی اس یا لیے ایھا نکال الناس رہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اس یہ لیے کیسے نکال رہی ہیں؟ یہ اس لیے نکالا کہ تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے تھے. رائٹ. یہ استدلال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ استدلال جو ہے وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے. نہیں، اس میں مجھے تو ایسا لگا سر. استدلال اب اس آپ چیز کا ہے نا، یہ تو اس ہاں چیز کی نفی کا استدلال ہے کہ تم نے جن لوگوں کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں. تم کیسے دے سکتے ہو کسی اللہ کی مخلوق کو خدا کے برابر کیسے قرار دے سکتے ہو؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ہاں، لیکن یہ جو شرک آ بات گیا تھا نا، جو نہیں، وہ شرک ان اسی کے شرک اندر کی نفی ہے موجود نا، ہے. وہ شرک ہاں کی نفی اسی کر دی. شرک اب جی آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ تو شرک کی نفی ہو گئی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. جو چیز آپ نے فرمائی کہ یہ دعوت نہیں دی جا رہی، دعوت قبول کرنے پہ زور ہے، یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ مجھے تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی. یعنی دعوت قبول کرنے پہ بھی زور ہوگا تو دعوت ہی دی جائے گی نا. یعنی ایک تو سر، یہ ایک چیز سامنے سمجھائیں ایک بات. دوسری ہاں بات یہ کہ اس آیت سے یہ کیسے نکل رہا ہے کہ یہاں پر کس چیز پر زور ہے؟ مجھے زور تو اسی بات پر لگ رہا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا ہے، اور استدلال یہ ہے کہ جو نہیں، نبی صلی میرا اللہ سوال یہ کہ یہ کس طرح لگ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کمیونیکیٹ کریں گے نا کہ یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے. عربی پڑھنے سے لگ رہا ہے نا سر، کہ نہیں، عربی عربی میں کا جو مجھے تو کچھ ترجمہ نہیں لگ رہا سامنے آ ایسا. رہا یا ایھا ہے. الناس اعبدوا ربکم، یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو.
جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. یہ جو بات ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت قبول دعوت کرنے کو پہ زور ہے. قبول کر دعوت تو ہے سر، لیکن اس سے زیادہ ایمفسس قبول کرنے پر ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں دعوت تو ہے، پورا قرآن ہی دعوت ہے، لیکن اس کی قبول اس لیے کرنا ہے کہ اس میں تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اور وجہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو. یعنی ورنہ تم اسی طرح جو بستیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں اسی طرح تمہارا بھی حشر ہوگا. یہی تو استدلال ہے کہ نہیں دوزخ کی آگ سے دعوت، محفوظ رہو اس کی. چلیے ٹھیک ہے. مجھے اصل میں یہ جی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ جب بھی آپ دعوت دیں گے، کسی کو بھی دعوت دیں گے، ہاں اینی ہاں ون، ہاں اصل میں آپ کا سٹریس تو ہوگا ہی اس بات پہ کہ میری یہ دعوت ہے، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو آپ قبول کر لیں. یہی ہوتی ہے نا دعوت. بات سمجھ میں آ گئی ہے تو قبول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں تو قبول بات کرنی ہے پھر بھی تمہیں ہر انسان حالت کو میں تو بات سمجھ میں آئے گی تبھی قبول کرے گا نا، ورنہ وہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو بات سمجھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو تم جن لوگوں کی بندگی کرنے لگ پڑے ہو وہ تو مخلوق ہے میری. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم نے اگر اس کائنات کے مختلف خدا بنا لیے ہیں تو یہ ساری کائنات اتنی ہم آہنگ ہے کہ اس کے مختلف خدا ہو نہیں سکتے. دوسری بات، یہ تو استدلال ہے پورے کا پورا، سمجھایا جا رہا ہے. جب سمجھایا جا رہا سر ہے اس اور میں اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر قبول کرنی چاہیے. سر شبہ یعنی بھی تو مجھے ہے نا لوگوں کو، ایک یہ نہیں، بات بھی شبہ سمجھ. ہوتا رہے شبہ، سوال یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے ہاں دعوت جب بھی دی جائے گی، چاہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دعوت، اس کا مقصد تو یہی ہوگا نا کہ لوگوں کو جن کو سمجھ میں آئی ہے وہ قبول کریں. اب اللہ تعالیٰ جانتے، میں جانتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی یہ ساری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل کا حال کیا ہے میرا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نہیں جانتی. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ایسے ہی خام کا ہٹ درمی کر رہے کر، جو مرضی سمجھ لیں آپ، اس سے نہیں فرق پڑتا. سوال یہ کہ دعوت دی جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبول کر لی جائے، اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا سر کہ اگر دل میں کوئی شبہ ہے جو وہ لوگ ڈال رہے ہیں آپ کے دل میں، جو یہود ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے دل میں، اس شبے کو دور کر لو اور بالکل رائٹ. سچائی کے ساتھ اس کو قبول کیوں کر لو، کر لو کیونکہ دور؟ یہ کتاب کوئی کیوں کر منگھڑت لو نہیں ہے. دور؟ کیوں کر کتاب لو؟ کوئی منگھڑت چیز نہیں نہیں، اس لیے کہ کتاب کوئی. ہاں شبہ ہے تو دور کر لو تاکہ قبول کر لو. ہوں. یعنی مقصد تو دعوت دینے کا ہوتا ہی قبول کروانا ہے، اور تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جب بھی کسی سے کبھی کبھی بات کرتے تذبذب ہیں، میں بھی ہوتا ہے نا انسان، کبھی کبھی نہیں تذبذب میں بھی نہیں بیٹا، ہوتا ہے بات کسی کے یہ کہنے. نہیں، تذبذب میں ہوتا ہے تو اس سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کی جائے گی کہ قبول کر لو. اس سے کہا جائے گا کہ پہلے تذبذب دور ہو جائے گا پھر قبول کرنا. یہی حق کا تقاضا بھی ہے. یعنی تذبذب میں انسان اگر ہے تو قرآن مجید نے دیکھیں سورہ، میں باہر نکل جاؤں گا، قرآن مجید کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تمہیں اگر شک ہے تو تم پھر بھی قبول کرو. قرآن مجید تو بڑا کلیئرلی یہ کہہ رہے کہ شک دور کرو، سوچ لو، اچھی طرح سے غور کر لو، کس بات پہ شک ہے اس پہ بتاؤ. ہمارا پیغمبر سر موجود میں ہے، بھی ہر تو چیز یہ کا کہہ جواب رہی ہوں دیں کہ گے. شک دور کریں. سر شک دور کرنے ہی کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ میرا خیال ہے تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہمارا ان کے دلوں کمیونیکیشن میں گیپ ہے تھوڑا سا. اگر کوئی اور ہیلپ کر سکے جی نا، سر مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی آپ کوئی کی اگر بات سمجھ ہیلپ نہیں کر آ رہی. سکے. یعنی یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ دعوت تو دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ قبول کر لو، اور اور میں تو کوئی یہ کہہ مقصد ہی رہی ہوں نہیں کہ ہوتا. جو شک ان دعوت کے کوئی دلوں میں اصل میں ہے. شعلہ بیانی تو نہیں ہوتی نا. جی جی بالکل. جو یعنی شک ان کے دلوں میں تھا اس کو دور کر کے اس کو قبول کر لو کہ یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہ قرآن جو ہے نا حق ہے، اور نبی کی دعوت پوری کی پوری یہ قرآن ہی ہے. پھر اس کے بعد چلیں. اگلی آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات کو جو ہے وہ بالکل مانو، کیونکہ وہ یکتا ہے، جی شریک نہ ٹھہراؤ، اور باقی جو نعمتیں اس نے زمین اور آسمان میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ وہ ایک گہوارہ ہے جس میں تم پرورش پا رہے ہو. اچھا، ہر یہ نعمت اس کا تمہیں. خیال رکھنا جی آپ سب نے، اختر صاحب، رفیہ، اویس، راشدہ، آپ سب نے. میں آپ سے جب آپ یہ بیان کریں گے نا کہ اس میں یہ میسج ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ میسج کدھر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بڑا کلیئرلی بیان کریں، پریسائزلی بیان کریں، اور اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. یعنی وی ڈونٹ نیڈ جی ٹو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام.
جی اچھا، اس میں جو جو یہ کہ یہ میری رائے ہے، یہ اس سے ضروری ہے کہ کوئی متفق ہو. تو جو ایھا الناس یا ایھا الناس ہے، اس میں جو مجھے لگتا ہے ایڈریسی جو ہیں وہ یہود اور مشرکین اور سبھی لوگ ہیں. تو ٹھیک یہ ضروری نہیں ہے کوئی مجھ سے کرے، ٹھیک. یعنی کہ کوئی متفق ہو. ابھی تک میری رائے یہی بنی ہے، تو اور اس کی یہ وجہ تو اگر آپ اسٹیپ پوچھیں ون گے ہے تو نا میں جی. بتا دوں گا. ہاں ٹھیک ہے. نہیں نہیں وہ تو آپ ضرور بتا دیں، ضرور بتا دیں. جی یعنی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تمام کیونکہ اس لوگ میں مراد ایسا، ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں. جی کیونکہ اس میں بیسیکلی ایک تو حکم دیا گیا ہے عبادت کرنے کا لوگوں کو، اور لوگ جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں الناس میں، تو الناس میں ایک عام پبلک بھی آ جاتی ہے اور ایک خاص لوگ بھی آ جاتے ہیں. اس کو آپ یہود کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں. جی اور وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی جب شرک، کیونکہ آگے شرک کی بات مطلب اس میں زیر بحث ہے، تو شرک کر کے وہ بیسیکلی توحید کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. وہ بھی ان کے یہود بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنے جو توحید کے تقاضے پورے ان کے کمپلیٹ پورے کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا. تو وہ بھی شرک کی وجہ سے ہی ان میں جو خرابیاں آئی تھی، وہ اس کی وجہ ہی شرک تھی. وہ توحید سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پورے نہ ہٹے ہوں، لیکن وہ پارشلی ضرور ہٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں تھے. ٹھیک. تو یہ تو میری دی. اچھا، اس میں جی سے یہی ہے کہ ایک تو حکم دیا گیا ہے عبادت کرنے کا، یعنی کہ تمہیں بھی پتہ کیا ہے اور تم سے پہلے کو بھی پتہ کیا ہے، تاکہ تم جو ہے وہ بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، یعنی کہ اس چیز سے جسے تمہیں بتایا جا رہا ہے، جو کہ آخرت ہے. ہوں اور اب 22 میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں سے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں زندگی کے لیے سازگار ماحول بھی دیا ہے. رائٹ. جی بس اتنا ہی ہے. جی اچھا یہ دیکھیے، جو چیز اسٹریس ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جی شک نہیں کرنا. دیکھیے فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ ہے جو اس جی پوری آیت کا اسٹریس ہے. تو اب جی جو بات ہے نا وہ یہ کہ یہ سازگار ماحول بھی دیا ہے، ادھر بات ختم نہیں جی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی جو ہاں، نہیں وہ بات تو ہوگی شرک کی وہ بات تو پہلے کر دی نا میں. جی نہیں، میں جو بتانا چاہ رہا اچھا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دوسری آیت ہے اس میں سازگار ماحول کو ہائی لائٹ کرنا آن اٹس اون پیش نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے خود جی آیت جی نے، میں نے نہیں نکالا. یعنی وہ جی جی آیت بالکل نے ٹھیک ہے. نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو یہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے سونے نکلوائے، اس کے بعد تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے یہ یہاں پر فلا تجعلوا للہ کا مطلب یہ ہوگا اس لیے بالکل خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ہمسر مت ٹھہراؤ، برابری کی طرح جگہ پہ کسی کو پلیس نہ کرو. ٹھیک جی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جبکہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن جی مجید جی میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے ہی نہیں بیان ہوں گی. ٹھیک ہے جی. صحیح. لازماً کنیکٹ ہوں گی کسی بات سے. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا، محض صفات بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوگا، وہ کنیکشن ہوگا. یہاں تک کہ وہ جو ہے نا اس کو بھی دیکھیے گا آپ کہ وہ جو سورہ حشر کے اینڈ پہ صرف صفات کا بیان آیا، یہ جی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ جو ساری چل رہی ہیں جی اس میں بھی دیکھیے گا کہ جو اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سورہ کے مضمون سے کس طرح سے کنیکٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیز جو ہے یہ آنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، یعنی جو چیز دکھ رہی ہے نا اس کا ذکر قرآن مجید عام طور پر اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھو یہ، یعنی دیکھو یہ اور پھر کیا کرو، اس پر سٹریس ضرور کریں. یعنی یہ جس طرح سے آپ نے دوسری بات فرمائی ہے، پہلی بات تو ٹھیک ہو گئی، وہ سمجھ آ گیا، اختلاف بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی یہ اختلاف ہے کہ وہ الناس سے سب لوگ مراد ہیں، یہ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، نو پرابلم، یہ اختلاف کر لیں گے. لیکن یہ بات کہ دوسری بات میں جس طرح آپ نے لکھا ہے نا وہ اصل میں کمپلیٹ نہیں ہو رہی بات. وہ جب آپ دوبارہ لیٹ سے آفٹر سم ٹائم پڑھیں گے تو وہ آپ کو وہ میسج نہیں ملے گا جو کہ اصل میں قرآن مجید دینا چاہ رہا ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا ایک چیز، ہاں میں بیسیکلی بھول گیا، میں نے لکھا ہوا یہ میں نے سامنے ابھی. تو جو اصل میں آیت 21 اور 22 کو ملا کے میں نے لکھا ہے کہ مضبوط دلیل سے شرک کی تردید کی گئی ہے. رائٹ. عام الفاظ میں شرک کنسپٹ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. وہ
وانتم تعلمون اور انداز جو ہے فلا تجعلوا للہ اندادن. ہم تو بالکل ٹھیک ہے. جی اور وہ میں اس کو تھوڑا سا جی یہ اس طرف اشارہ کر دیں، یعنی جی پہلوں کو بھی پہلے بھی مخلوق جن کو لوگوں نے چاہے وہ یہود ہیں یا مشرکین عرب ہیں، جن کو ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا خدا، ان کے بارے میں بھی یہ تردید کر دی کہ وہ میری مخلوق تھے. ایک بات، ایک تو یہ جی استدلال جی کیا. دوسرا استدلال یہ کیا کہ دنیا کے انٹر کنیکشن کو دیکھو. یہاں پہ نعمتوں کا ذکر نہیں کیا ایز سچ، یعنی وہ نعمتوں جی کا ذکر ڈائریکٹلی نہیں ہے، اصل میں انٹر کنیکشن کا ذکر ہے، جس سے کہ یہ نکالنا پیش نظر. اگر نعمتیں بھی ہیں تو وہ نعمتیں آپ اس طرح پھر بیان کریں کہ جس کے نتیجے میں شرک کا ابطال ہو رہا ہو، کیونکہ اصل میں آیت یہ کر رہی ہے. یہ ہے جی. جو اچھا بات ہے. ایک سوال تھا میرا جی، میرا جی ایک سوال تھا بیچ میں کیونکہ میں جو زیادہ میں عربی ہی پڑھ رہا ہوں، تو اس میں اندادن آیا، تو اندادن اور شرکا میں کیا فرق ہوگا؟ ند تو عام طور پہ جمع، وہ اس کو برابر، جس کو آپ ہمسر، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ میرے برابر کے لوگ ہیں، یو نو. ہاں تو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ الناس جو ہے یہ ایک جنرل پبلک سے اس کا خطاب ہے، کیونکہ یہاں شرکا نہیں آیا ہے، یعنی کہ اندادن تو رائٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، رائٹ کوئی آپ سے کوئی بڑی اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے کچھ ہدایت لے کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی جو اس کی فرض کریں جو اس کا جڑ ہے، جو جڑ ہوں یعنی کہ جڑ سے مراد جو اس کا بیسک اصول ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں بیسیکلی. تو اس سینس میں بھی مجھے لگ رہا ہے، اور اس میں یہ پہلی آیت میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں. ہوں جب حکم دیا جاتا ہے تو حکم تو وہ ایک جرنل سب کو ہی دیا جائے گا نا، اور پھر تخلیق کا ذکر ہے، اور تخلیق جو ہے وہ تو ہر کسی کی ہوتی ہے. نہیں، ایک ایک کر کے دے وہ لیں. حکم جب دیا جائے گا تو لازماً سب کو کیوں دیا جائے گا؟ یعنی جس کو دینا ہاں اس نہیں وقت پیش نظر ہے اس کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ نہیں جو آپ یعنی کہ جو نہیں وہ نہیں، جیسے دیکھیں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی مطلب کسی خاص گروپ کو جب آپ بولیں گے نا عام ہوں زبان میں، تو اس کا نام اسپیسیفکلی لے دیں گے، رائٹ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، یا یہود ہوں کا کوئی لفظ نہیں آیا، یہاں پہ سمپلی کہہ دیا ہے او پبلک، او پیپل. تو جب ہوں او پیپل آ گئے تو اس میں جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. بس یہ ہے جو قرآن مجید کی تھوڑی سی مشکل ہے نا، جس کو کہ جی ہم اس کے سٹائل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سٹائل سے اور بار بار اس کی ریپیٹیشن سے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس طرح کی جنرل ٹرم، مثال کے طور پر خلق الانسان و ضعیفہ، ٹھیک ہے، وہ یہ جب بولتا ہے تو اصل میں انسان کی ایک جنرل صفت تو بیان ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ مراد اصل میں ایک پرٹیکولر بندہ ہی ہے. یعنی مثال کے طور پر وہ جو کلا ان الانسان لیطغی، ٹھیک ہے، یہاں پر جب کہا تو وہ الانسان جو ہے اس سے مراد اصل میں ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے. آگے واضح بھی کر دیا، اس کو بالکل واضح کر دیا. لیکن نہیں، لیکن وہ فینومینا تو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ آپ یعنی یہ جو حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بنی اسماعیل کی قوم میں جو یہود بھی تھے ان کو بھی، یا صرف بنی اسماعیل کو جس کو بھی دیا ہے، یہ آپ پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ٹھیک اللہ ہے، کا حکم ہے. اصل میں یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، میں کہ اسلام میں کوئی مجھے نہیں کوئی بڑا اختلاف ہے، لیکن ہوتا وہاں پہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے شاید یہ بھی جو فورم نہیں ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، کہ جب ہم اس کو بہت زیادہ اسپیسیفک کر دیتے ہیں نا، مطلب اگر ہم کیونکہ اس میں اناس تو جنرل او پیپل ہی ہے، اگر انگلش میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو او پیپل ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جنرل رائٹ. سمجھ آ رہی ہے. تو جی لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو اتنا اسپیسیفک کر دیتے ہیں نا تو اس سے چور دروازے نکل جاتے ہیں بعد میں. رائٹ. کس چیز کے چور نہیں دروازے؟ کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بتا سکوں آپ کو، نہیں وہ نہیں، آپ آگے آرام سے ہے بتائیں. آگے. دیکھیے ٹائم کی جی ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی. میں عرض کرتا ہوں جو جی سوالات ہیں نا جی ان کو کلیئر جی کر لیں، اس لیے کیونکہ یہ عرض کر دوں آپ سے کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کہ آج ہی 21-22 پر سٹیپ 3 کو کمپلیٹ کرنے کا کورس پورا کرنا ہے. یعنی ہم ہاں سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اس میں جو سوالات ہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو لیں. ہاں جی. جیسے کہ ابھی اسے آگے ہی آیتوں میں ان کے ذکر ہے اللہ کے عہد کو توڑنے کا. تو اللہ کو عہد کو توڑنے کا میں نے
مختلف تفاسیر میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے عہد کو توڑنے سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو رشتہ رحم جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پوری آیت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ نہیں، نے یہ اللہ کے عہد نے کو توڑنے سے مراد رشتہ رحم کو توڑنا اگر ہوتا تو رشتہ رحم کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو قرآن سے سمجھے نا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد رشتہ رحم کو توڑنا ہے تو وہ تو قرآن ہی نفی کر رہا ہے اس کی. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بات تو وہاں کیوں ہو رہا ہے وہ، کیونکہ مجھے وہ جب آئے گی تو دیکھ لیں گے، جب آئے گی تو جی دیکھ لیں گے. وہ آئے گی نا جی، ابھی اس سٹیپ میں وہ ڈیٹیل میں آئے گی. جو چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اپنے سوالات کو نا متعین کر کے ایک ایک کر کے لے لیں. یعنی مثال کے طور پر جب بھی الناس سے جب بھی کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ کامن ہوگا. یہ آپ نے بات فرمائی. یہ جو بات ہے یہ یعنی حکم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً وہ کامن نہیں ہوگا. میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی جب جی فرمائیں. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم ایک سمپل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں نا، جو سمپل ٹیکسٹ میں الناس لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو او پیپل کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کو اگر ہم او پیپل لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں میسج میں تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا. خیال فرق پڑے گا. اصل میں آپ اس کے جو پورے احکام ہے نا، جو اس کی احکام کا سٹریس ہے وہ اصل میں خطاب سے طے ہوتا ہے. اس سے بڑا فرق پڑے گا آئندہ، آپ دیکھیں گے. یعنی ابھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہ پڑتے آپ کو نظر آئے، لیکن آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. یعنی یا ایھا الذین آمنو میں نے مثال دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے اور وہاں پہ سارے اہل ایمان مراد نہیں ہے. کسی پرٹیکولر اہل ایمان کے گروپ کو کہا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے اوت الکتاب کہا جا رہا ہے اور اس سے مراد اصل میں ایک خاص قسم کے یہود ہیں. آتین الکتاب کہا جا رہا ہے اور اس سے مراد ایک دوسری قسم کے یہود ہیں. یہ قرآن مجید کی وہ ڈکشن ہے کہ جس کو لوگوں نے سمجھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی وہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو اب ہم اختلاف نہیں کر سکتے. میں صرف جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت یہ فرماتے ہیں نا کہ جب حکم ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اہل عرب کو دیا ہے. وہ بات میری ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ میری بات ٹھیک نہیں ہے. وہ میں بات سمجھ گئی آپ کی. تو اس کو پریسائز کر لیجئے، گفتگو کر لیں گے، اس پہ کر لیں گے، ایک پورا سیشن اس پہ لگا لیں گے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دس از ناٹ این ایشو. لیکن ہمیں بات کو سمجھنا ہے، ہمیں سمجھ کر آگے جانا ہے. کورس کمپلیٹ نہیں کرنا، صرف چلتے رہیں گے انشاءاللہ. جی رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ اپنے سارے ایٹریبیوٹ بیان کر رہا ہے، اور اللہ نہیں، سارے ایٹریبیوٹس نہیں بیان کر رہا. اللہ تعالیٰ اپنے سارے ایٹریبیوٹس نہیں بیان کر رہا. توحید کی بات کر رہا ہے. اور آپ اس کو ڈٹرمن کریں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایٹریبیوٹ یہاں پہ کیا بیان فرمایا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے. میں نے یہ جو 21 اور 22 میں انہوں نے بتایا ہے یہ تو ایکشنز ہیں. I created them. ٹھیک ہے. اور 22 میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ نے آسمان اور زمین بنائی ہے اور بارش بنائی ہے، اس کی وجہ سے جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے وہ اللہ مینشن کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے شرک کے بارے میں بات کی ہے کہ جو لوگ جیسے کوئی لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی میرے ہی مخلوق ہیں اور اس سورج کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ڈیٹیل میں لینا پڑے گا. آپ نے اصل میں نا جس طرح سے بات فرمائی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا. ساری باتوں کو ان کو کنیکٹ کریں، یہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک بات ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں نے تمہارے باپ دادا کو تخلیق کیا ہے، میری بندگی کرو. یہ ایک بات ہے. یعنی یہ پوری بات اگر ہے تو کیا ہے پھر بات
کہ جو خالق ہے اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، جس نے جو صحیح ہے. میرا کریٹر ہے، جو میرے ماں باپ کا کریٹر ہے، میری سب سے بڑی جو افیلیشن لائلٹی ہے وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے نا. یہ ایک بات ہے نا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، اور یہ کیا، اور ایک ذکر یہ بھی کیا کہ شریک نہ ٹھہراؤ. یہ 5 ذکر ہو گئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی طرف اشارہ، اس کی نشانیاں دکھائی ہیں کہ دیکھو کس طرح سے آسمان، زمین، بارش، فصلیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تم کس طرح سے ایک سے زیادہ خدا مانگ سکتے ہو؟ یہ کیسے مان سکتے ہو کہ ایک بارش کا خدا ہے، ایک زمین کا خدا ہے، ایک آسمان کا خدا ہے، ایک فصلوں کا خدا ہے، ایک پانی کا خدا ہے؟ یہ کیسے مان سکتے ہو؟ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ایک بات ہے. اس کو ایک بات کے طور پر اگر نہیں لیں گے تو قرآن کا پیغام واضح نہیں ہوگا. تو ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ سب پوری کریشن، یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں. رائٹ. تو پھر یہ نہیں کہہ رہے، مجھے یہ نہیں کہہ رہے. نہیں، دیکھیں بات وہ کریں جو قرآن کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے باپ دادا کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بنایا ہے. اور پھر دوسری بات وہ کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں نا، ان کی ہم آہنگی دیکھو. ڈونٹ give powers to different gods because these are different powers. ایک سورج کی گرمی ہے، ایک بارش کی ٹھنڈک ہے. ان کو الگ الگ مت سمجھو. یہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن. جی، تو شرک پہ ایمفسس ہو رہا ہے کہ شرک نہیں کرو. رائٹ، کہ شرک کی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ نگیشن کی دلیل دی گئی ہے. یہ ہے جو بات ہے. جی میں سمجھ آ گئی؟ اچھا، ہول تھنگ از ون. رائٹ، دس از ون. یہی اصل میں دس از دا ہول آئیڈیا. یہ جو ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، دی ہول آئیڈیا از ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خام خواہ نہیں صفات بیان کریں گے اپنی. اس نے اگر کہا ہے نا کہ میں علیم و حکیم ہوں، تو اس آیت کا تعلق ہوگا کوئی اس سے. یاد رکھنا اگر تم اس معاملے میں گڑبڑ کرو گے تو میں علیم ہوں. اگر میں نے اس معاملے میں تمہیں، اور میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں تم سے ایک دن پوچھ لوں گا یہ کہ تمہیں اتھارٹی دی تھی، تم نے کیسے استعمال کی تھی. یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے. پھر اس کو جب تک اس کے سٹریسز کو نہیں سمجھیں گے، وہ بات ایسے ہی بکھرتی جائے گی. جی میں سمجھ گئی. تو یہ سب یہ the whole thing can be said in 1-2 sentences rather than breaking. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ یو شوڈ پریزنٹ دا کنیکشن. ایک بات جو میسج ہے قرآن کا، وہ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. بار بار دیکھیے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں بتائی جا رہی ہے، یہ کیسے کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے. یہ پوری بات اس طرح سے غور کریں گے، آ جائے گی سمجھ. ہاں جی، جو سفلے ورنہ دوسروں سے سنیں، نظر آ رہی ہیں، دوسروں سے سنیں. یہ جو ابھی ساری بات میں نے آپ سے کی ہے، یہ آپ سے پہلے میں سب سے کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے اپنے نوٹس کو ریویو کر لیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو لکھ کے لائے ہیں اس کو ضرور پڑھ کے سنانا ہے. ان کو ریویو کر کے ایک نئی چیز پیدا کرنے، یعنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایک ایکٹیو انڈرسٹینڈنگ بنانا ہے ہم نے اس کلاس میں. اللہ خیریت رکھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہم یہ پلیز نوٹ کر لیں نام ساروں کی جی، جو جنہوں نے اٹھائے. یہ راشدہ، آپ سے میں جب سیشن شروع ہوا تھا نا جی، تو آئی واز آسکنگ فار یو. آپ کا میں نے پوچھا تھا کہ آپ موجود نہیں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات سن لی جائے. آپ اگلی دفعہ کے لیے اس کو اٹھا کے رکھ لیں. پھر اب تو ہمارا ٹائم پورا ہو گیا جی. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو. جی آپ پلیز نوٹ کر لیجئے گا سب کے نام. جی میں نے نام نوٹ کر لی. بس ایک چھوٹا سا کلوزنگ کامنٹ ہے، فیو سیکنڈز کا. موہن صاحب اگر سب لوگ تھوڑا بیئر کر لیں میرے ساتھ. جو آپ نے بالکل اینڈ میں ذکر کیا نا موہن صاحب، آئی تھنک وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں بہت غور سے دوسرے کے سوال اور اس کا جواب سننا بڑا یوزفل ہوگا ہمارے لیے. ذاتی طور پہ میں اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے کہ قرآن کے پاس خالی ذہن ہو کے آنا ضروری ہے.
تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں اپنے پریجوڈسز اور بائسز کا نہیں اندازہ ہوتا، لیکن جب ہم دوسروں کے پرسپیکٹیو سنتے ہیں تو وہ آلموسٹ میجیکلی پرسپیکٹیو شفٹ آتا ہے. ایٹ لیسٹ پرسنلی تو میں نے ایکسپیرینس کیا. تو میری ہمبل صحیح. ریکویسٹ یہ ہوگی سب کو کہ ظاہر ہے ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ موئی صاحب کے ساتھ 1-on-1 ٹائم مل جائے اور ہم ان سے اپنے سوال پوچھ لیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی قید بھی ہے اور ایک ڈائنامک ہے گروپ کا کہ جس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. اس میں جو سب سے یوزفل چیز ہے، جیسے موئی صاحب نے پہلے بھی سمجھایا تھا، وہ یہی ہے کہ ہم اگر دوسروں کے کویشچنز اور اس کے آنسر کو ذرا دل لگا کے سنیں تو اس میں بے تحاشا ویلیو نکلتی ہے ہمارے اپنے لیے بھی. بالکل بالکل انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ جی، اینڈ آئی ایم ویری سوری کچھ ڈسکشن آج زیادہ لمبی ہو گئی ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں. اللہ نے چاہا تو ہم یہ جن لوگوں نے آج، پلیز آپ نے سب کے نام نوٹ کر لیے تھے جی. اویس صاحب تھے، راشدہ ہیں، صدیقہ جی میں ہیں، نے نوٹ کر شمائلہ لیا. ہیں. آپ پلیز ان سے ضرور شروع کر لیں. راشدہ آپ اگر پلیز آ جائیے گا، میں نے آپ سے پچھلی بات ہی پوچھنی تھی جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا، اینڈ آئی ایم ویری سوری فار دس. لیکن ہمارا ٹائم 5 منٹ پھر اوپر ہو گئے جی. آئی ایم سو سوری جی. السلام علیکم.